اللہ سے بالکل ہٹا دے، اور اگر وہ بالکل ہٹا نہیں سکتا تو خدا کے تعلق میں شراکت پیدا کر دے، اور اس انداز سے وہ خدا کے تعلق میں شراکت انسان کے ذہنوں میں گھولتا ہے کہ وہ اسی کو ایمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں اکثر ان میں سے ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اب آئیے یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یہ بھی مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، پروگرام اسلام اور انسان، اور آج ہم شرک کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ جی، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں، جس میں آج ہم کر رہے ہیں شرک کی بات۔ علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو ایمان کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہیں یا وہ شرک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، میں قرآن پاک سے ایک مثال آپ کو اس تصور شرک کی وضاحت کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو عقیدے کے حوالے سے گمراہ کرتا ہے۔ اس مقام پر ایک حقیقت کو ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو زہر دیں گے تو وہ شاید اسے نہ استعمال کرے، اور اگر آپ اسے قند میں ملا کے زہر کو کسی کو دیں گے تو پھر وہ اسے استعمال کرے گا۔ مقصد تو تباہی ہے، خواہ وہ کسی طرح بھی ہو سکے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا، اپنے بھی خفا مجھ سے بیکانے بھی ناخوش، کہ میں ظاہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مقصد تو عقیدے کی موت ہے نا، کہ وہ صراحتاً آپ زہر کسی کو کھلا دیں یا قند میں ملا کے کسی میٹھی چیز میں ملا کے آپ زہر کھلا دیں، موت ہے زہر سے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بندے کو اعلانیہ طور پر اللہ کے خلاف بغاوت پر اکسائے، اور اگر وہ اعلانیہ طور پر اللہ کے خلاف بغاوت پر نہ اکسا سکے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ایمان کے روپ میں کفر اور شرک کو لپیٹ کر انسان کے ذہن میں بٹھا دے، تاکہ وہ بھی مطمئن رہے کہ میں مومن ہوں، اور اللہ کے کاغذوں میں اس کو مشرک لکھ دیا جائے۔ قرآن پاک میں ایک مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر، تو پیچھے سامری نے ایک تیار کیا مجسمہ، اور وہ مجسمہ بولنے لگ گیا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جو نبی کی صحبت میں تھے، دو نبیوں کی صحبت میں۔ ایک نبی جب کوہ طور پر گیا تو دوسرا نبی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن بہت سارے ان کے پیروکار اس مجسمے کے سامنے جھک گئے، صرف اس بات پر کہ یہ مجسمہ بولتا ہے۔ بھائی، اگر کوئی مجسمہ بولنا شروع کر دے تو اسے خدا مان لیا جائے؟ یہ کہاں کا قانون اور کون سا اصول ہے؟ تو پھر تو بہت سارے انسان ہی بولتے ہیں، پھر ان کو بھی خدا مان لینا چاہیے۔ یہ تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے کہ آپ بولنے والی چیز کو خدا مان لیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے انسانوں میں تمہیں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دلائل سمجھ نہ آئیں، کیونکہ انسان جو دلائل کو سمجھتا ہے وہ بڑے اعلیٰ عرفہ علم اور ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے کم لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے صراحت کی ضرورت ہوتی ہے، پر ان سے بھی جو ذہنی طور پر کم اور کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا، یہ بتاؤ، تم جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو بت ہے یہ تم اسے خدا کہتے ہو، اور خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو، اور جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، اور اگر تم ان بتوں کو خدا کہتے ہو تو پھر خدا کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، تو انہیں کہو کہ بڑی کائنات نہ بنائیں، ایک مکھی بنا دیں۔ جب یہ بات ان لوگوں کے سامنے گئی تو خاموش ہو گئے، گھبرا گئے، منہ پھیر کے بھاگنے لگے۔ فرمایا، ٹھہر جاؤ، خدا کے لیے خالق ہونا بھی ضروری ہے، اور خدا کے لیے قادر ہونا بھی ضروری ہے، قدیر ہونا بھی ضروری ہے، مقتدر ہونا بھی ضروری ہے۔
قادر ہوتا ہے وہ. چلو تم مکھی کو بنا نہیں سکتے, مکھی اس بت کے اوپر پڑا ہوا ایک مٹھائی کا ذرہ اٹھا کے لے جا رہی ہے, تم اپنے ان خداؤں سے کہو کہ اس مکھی سے وہ چیز ہی چھین لیں. لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اگر ایک مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں کر سکتے. تو جو نہ خالق ہوئے, نہ قادر ہوئے, نہ قدیر ہوئے, تو ان کو تم خدا کیسے مانتے ہو؟ اور عجیب بات ہے کہ وَلَا يَخْلُقُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ, کہ یہ تخلیق کرتے نہیں ہیں. خدا تو ہوتا ہے نا جو تخلیق کرے, بلکہ یہ تو تخلیق کیے گئے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ کا لفظ ہے, انہیں تو تخلیق کیا گیا. اور پھر تخلیق کس نے کیا ہے؟ تم انسانوں نے خود انہیں تخلیق کیا ہے, اور پھر خود تخلیق کر کے ان کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو, انہیں خدا بناتے ہو. گویا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اس شرک سے بچنے کی کوشش کرو کہ جس شرک کو تم شرک محسوس نہ کرو, اور وہ شرک محسوس تمہیں تب ہوگا جب تم قرآن و سنت کی فہم حاصل کرو گے. اگر قرآن و سنت کی صحیح فہم اور ادراک تم حاصل نہیں کرو گے تو بے شمار مقامات پر تم شرک کر جاؤ گے اور اسے شرک محسوس نہیں کر پاؤ گے. اچھا علامہ صاحب, ہم شرک کر جاتے ہیں اور ہم شرک محسوس نہیں کرتے. اس صورت پر اگر ہم آئیں, اس بات پر اگر ہم آئیں, تو آج کے اس دور میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں یہی صورتحال ہے, یعنی ہم شرک کر جاتے ہیں لیکن ہم اس کو شرک نہیں مانتے؟ اس میں دو قسم کے شرک بڑے واضح ہیں. ایک ہے انفرادی شرک اور ایک ہے اجتماعی شرک. ہمارے ہاں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حوالے سے انفرادی شرک پر تو بات کرتے ہیں, اجتماعی شرک پر بات نہیں کرتے, اور ہم اجتماعی شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں, جبکہ ہمیں کتاب و سنت کے حوالے سے دونوں اقسام کو شرک سمجھنا چاہیے, اور دونوں اقسام کے شرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے علمی, عقلی اور عملی جدوجہد کرنی چاہیے. اب انفرادی شرک کیا ہے, اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. اگر آپ کسی انسان کو سجدہ کرتے ہیں اور اسے خدا کی جگہ بٹھا کر سجدہ کرتے ہیں, یا آپ کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں اور اسے خدا کا نائب مان کے یا خدا مان کے سجدہ کرتے ہیں, تو یہ جو شرک ہے, یہ جو سجدہ ہے, یہ شرک ہے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ اللہ کے علاوہ کسی درخت کو, دریا کو, انسان کو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا, انہیں خدا سمجھ کر, یہ شرک ہے. یعنی خدا سمجھنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ انہیں خدا سمجھ کر ان کے سامنے ماتھا ٹیکے گا تو یہ جو سجدہ ہے, یہ ماتھا ٹیکنا, یہ شرک کہلائے گا. اور اسی طرح کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے. میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا اور شرک کتنا بری چیز ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا, ہر گناہ کو, لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو کتنا ناراضگی ہے شرک پر. اس لیے ہمیں کسی صورت کو شرک کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ شرک ہے بھی صحیح یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں شرک نہیں ہیں ہم انہیں شرک کہہ دیں, تو یہ بھی حد سے تجاوز کی بات ہے. یہ آپ اس کو کہہ لیں افراط. اور اگر کوئی شرک ہے اور آپ اسے شرک سمجھتے نہیں ہیں, یہ تفریط ہے. یعنی نہ ہم نے